Muhammad Idris, and the topic I am going to present is the first constitution of the Islamic Republic of Pakistan, which is also known as the Constitution of 1956. اس constitution کو ہم ایک دوسرا نام بھی دیتے ہیں، وہ ہے کہ it is the first home grown constitution of Pakistan. کیوں اسے ہم فرسٹ ہوم گرون کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان کی آزادی کے بعد جب سے ہمیں پاکستان ملا، یہ اس کے بعد فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن تھا جو کہ یہاں پہ بنایا گیا اور عمل میں لایا گیا تھا. اچھا، ہم کوشش کریں گے کہ 1956, 62 اور 73 ان تینوں کانسٹیٹیوشن کی ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کریں، لیکن میرا زیادہ فوکس 1956 کے کانسٹیٹیوشن پر رہے گا کیونکہ یہ میرا ٹاپک ہے، اور جو باقی 62 اور 73 کے کانسٹیٹیوشن ہے وہ زیادہ اچھے انداز سے آپ کو نایاب اور فرحان اپنی پریزنٹیشن میں ایکسپلین کر لیں گے. کانسٹیٹیوشن آف 1956 کی طرف آنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ذرا کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کو پڑھیں، کیونکہ وہی بیسس تھی سارے کانسٹیٹیوشن کی. اگر ہمارے پاس ایک کانسٹیٹیوشنل ہسٹری نہ ہوتی تو مشکل ہے کہ ہمارے پاس آج ایک بھی کانسٹیٹیوشن پاکستان کا ہوتا. تو ہم ذرا کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کی طرف آتے ہیں. سلائڈ میں جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس سلائڈ کو میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. یہ کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کو ہم ایکسپلین کریں گے، لیکن کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کو ہم ذرا کہانی کی فارم میں ایکسپلین کریں گے تاکہ ذرا انٹرسٹنگ بھی لگے اور سمجھنے میں بھی آسانی ہو. بیسکلی یہ کہانی شروع ہوتی ہے 14 اگست 1947 سے، جب قائد اعظم محمد علی جناح فرسٹ گورنر جنرل کا حلف اٹھاتے ہیں. اس طرح وہ فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان بن جاتے ہیں. لیاقت علی خان پہلے پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح جو ہوتے ہیں وہ فرسٹ پریزیڈنٹ آف کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بھی بن جاتے ہیں. بیسکلی گورنر جنرل کا جو عہدہ تھا، اٹ از بیسکلی دا اولڈ نیم آف پریزیڈنٹ. آج کل کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس ٹائم پہ پریزیڈنٹ کو گورنر جنرل کا نام دیا جاتا تھا، اور جو نیشنل اسمبلی کا جو اسپیکر ہے اس ٹائم پہ اسپیکر کا جو اولڈ نیم ہے وہ پریزیڈنٹ ہے. تو بیسکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ قائد اعظم کے پاس دو عہدے تھے. ہی واز آلسو دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی اینڈ ہی واز دا فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان. کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کیا تھی؟ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی از بیسکلی دا اولڈ نیم آف نیشنل اسمبلی، جو کہ آج کل نیشنل اسمبلی سے جانی جاتی ہے. کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کیا تھی؟ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو تھی اٹ واز کمپرائزڈ آف دوز مسلم ممبرز. یہ بیسکلی مسلم ممبرز پر مشتمل اسمبلی تھی جس کے ٹوٹل ممبرز کی تعداد 69 تھی. اس میں مسلم ممبرز تھے، اصل میں یہ وہ مسلم ممبرز تھے جو کہ 1946 میں جنرل الیکشن کے تھرو منتخب ہو کر آئے تھے. اسٹارٹ میں اس کے ٹوٹل سیٹس یا ٹوٹل ممبرز جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے تھے وہ 69 تھے، لیکن بعد میں 10 انکریز کر دیے گئے. یہ 10 مائنورٹیز کے لیے مطلب ریزرو سیٹس انٹروڈیوس کروائے گئے تھے. اس طرح ٹوٹل ممبرز آف کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ور 69 سے 79 ہو گئے تھے. اچھا، تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ فرسٹ گورنر جنرل اور فرسٹ پریزیڈنٹ مطلب کہ اسپیکر آف دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے، اور فرسٹ پرائم منسٹر جو تھے لیاقت علی خان تھے. آگے ایسے ہوتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی 1948 کو ڈیتھ ہو جاتی ہے. جب قائد اعظم محمد علی جناح کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو گورنر جنرل کی سیٹ بھی فارغ ہو جاتی ہے. پریزیڈنٹ آف دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی مطلب کہ اسپیکر آف دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، اس کی سیٹ بھی فارغ ہو جاتی ہے. جو جنرل گورنر جنرل جو ہیں ان کی سیٹ پر خواجہ ناظم الدین آ جاتے ہیں. سو ہی بیکیم دا سیکنڈ گورنر جنرل آف پاکستان. جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں لیاقت علی خان تو زندہ ہوتے ہیں، سیٹس تو قائد اعظم محمد علی جناح کی 2 فارغ ہوئی ہوتی ہیں، تو پرائم منسٹر اسٹل لیاقت علی خان ہی ہوتے ہیں، اور سیکنڈ پریزیڈنٹ آف دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو ہوتے ہیں وہ مولوی تمیز الدین آ جاتے ہیں. یہ تینوں جو سیکنڈ گورنر جنرل تھے خواجہ ناظم الدین، پرائم منسٹر لیاقت علی خان، اور جو سیکنڈ پریزیڈنٹ آف دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھے مولوی تمیز الدین، یہ تینوں مل کر کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں ایک ایکسٹرا آرڈنری ریزولوشن لے کر آتے ہیں، اور اس ایکسٹرا آرڈنری ریزولوشن کو آبجیکٹیو ریزولوشن کا نام دیتے ہیں، جو کہ ہمیں سر کافی اچھے انداز سے ایکسپلین کر چکے ہیں آلریڈی، لیکن ہم تھوڑا سا اسے ڈسکس کریں گے. اچھا، what was basically objective resolution? Objective resolution was basically that resolution which defines the objective of Pakistan. یہ اسے اردو میں قرارداد مقاصد بھی کہتے ہیں. اس ریزولوشن کا بیسکلی جو پرپس تھا یا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان بن تو گیا ہے لیکن اس کا مقصد کیا ہے وہ ہم بھول نہ جائیں. اور وہ مقصد کیا تھے؟ آبجیکٹیو ریزولوشن کے مقاصد کیا تھے؟ وہ یہ تھے کہ سورینٹی جو ہے وہ اللہ کے پاس ہوگی، مطلب کہ اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہوگا، عدلیہ کی آزادی ہوگی، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، عورتوں کو حقوق ملیں گے. یہ سب آبجیکٹیو ریزولوشن تھا. آبجیکٹیو ریزولوشن کے بعد یہ جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہوتی ہے یہ ایک بیسک پرنسپل کمیٹی بنا دیتی ہے. بیسک پرنسپل کمیٹی کیا ہوتی ہے؟ بیسکلی اس کا شارٹ فارم BPC ہے، اور اسے بنیادی اصولوں کی کمیٹی کہتے ہیں. بیسک پرنسپل کمیٹی کے جو ہیڈ تھے یا جو چیئر پرسن تھے وہ سیکنڈ پریزیڈنٹ آف دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی مطلب کہ مولوی تمیز الدین ہی اس بیسک پرنسپل کمیٹی کے ہیڈ تھے. کیوں اس کے ہیڈ تھے؟ کیونکہ وہ جو تھے مولوی تمیز الدین وہ پریزیڈنٹ آف دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھے، مطلب اسپیکر آف دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھے. اس وجہ سے وہ اس بیسک پرنسپل کمیٹی کے ہیڈ بنے، کیونکہ وہی کمیٹی جو تھی وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نہیں بنائی تھی آبجیکٹیو ریزولوشن کی روشنی میں. اچھا، تو بیسک پرنسپل کمیٹی جو تھی اس کا رول کیا تھا یا اس کا پرپس کیا تھا؟ دا مین پرپس آف بیسک
principal committee was to formulate the constitution of Pakistan in the light of the objective resolution. So basically اس کا primary جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ مستقبل کے پاکستان کے مستقبل کے آئین کو بنایا جائے اور کس کی روشنی میں آبجیکٹیو ریزولوشن کے، جو کہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ سوورینٹی اللہ کی ہوگی، جو قانون بنیں گے وہ اسلام اور قرآن و سنت سے متصادم نہیں ہوں گے. اس کی روشنی میں بیسک پرنسپل کمیٹی کا کام تھا کہ پاکستان کے مستقبل کے آئین کے لیے کام کرے اور اسے بنانے میں اپنا کردار ادا کرے. اچھا کچھ عرصے بعد فرسٹ رپورٹ جو تھی بیسک پرنسپل کمیٹی کی وہ آ گئی. جب بیسک پرنسپل کمیٹی کی پہلی رپورٹ آئی تو اس پر ایسٹ پاکستان کے لوگوں کو اعتراض تھا. وہ اعتراض کیا تھا؟ انہیں مختلف اعتراض تھے. جو ان میں مین اعتراض تھے وہ یہ تھے، ایک تو انہیں سیٹس کی جو ڈسٹریبیوشن تھی کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں، یعنی کہ آنے والے جو نیشنل اسمبلی تھی کانسٹیٹیوشن میں جو ہمارے پاس آنی تھی، اس میں یہ اعتراض تھا کہ ہماری آبادی زیادہ ہے اور ہمارے پاس سیٹس کم ہیں. ایک یہ آبجیکشن تھا. سیکنڈ جو مین آبجیکشن تھا وہ یہ تھا کہ اس بیسک پرنسپل کمیٹی کی فرسٹ رپورٹ میں جو نیشنل لینگویج جو لکھی گئی تھی وہ تھی کہ اردو ہماری نیشنل لینگویج ہوگی، جبکہ ایسٹ پاکستان کو مسئلہ تھا کہ بنگال بھی ہماری لینگویج ہے تو بنگال کیوں نہیں ہے. لیاقت علی خان جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے کیا کیا، یہ اعتراضات سن لیے. تو اعتراضات کی روشنی میں انہوں نے ایک سب کمیٹی قائم کر دی جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ ان اعتراضات کو دیکھے گی اور عوام میں سے انہوں نے سجیشنز مانگے کہ ہم کیا کیا اس میں بہتری لا سکتے ہیں. یہ سب جو سین تھا یہ چل رہا تھا. اس دوران لیاقت علی خان جو تھے ان کی جو کابینہ تھی اس کے ایک لیاقت علی خان ہم سب کو پتہ ہے پہلے پرائم منسٹر تھے، تو لیاقت علی خان کی کابینہ بھی ہمارے پاس پاکستان میں پہلی کابینہ تھی کیونکہ اس سے پہلے تو پرائم منسٹر تھا ہی نہیں. تو لیاقت علی خان کی کابینہ کے ایک فائنانس منسٹر تھے جن کا نام غلام محمد تھا. غلام محمد اصل میں ذرا بیمار پڑ گئے تھے تو لیاقت علی خان انہیں کہتے ہیں کہ آپ ایسے کر دیں، آپ کام ٹھیک سے نہیں کر سکتے تو آپ استعفیٰ دے دیں. اس سے پہلے کہ وہ استعفیٰ دیتا کچھ عرصے بعد ہی لیاقت علی خان کی اسیسینیشن ہوگی. تو اچھا بعض مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ مطلب جو لیاقت علی خان کی جو موت کا سب سے زیادہ بینیفٹ ہوا تھا وہ غلام محمد کو ہوا تھا، کیونکہ اسے وہ ہٹانے جا رہا تھا لیاقت علی خان، لیکن وہ اس سے پہلے اس کی اسیسینیشن ہوگی. لیکن ہمارے پاس چونکہ پروف نہیں ہے اس لیے ہم یہ مطلب کھلے عام کہہ نہیں سکتے. اچھا اب جب یہ اشتیاق احمد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. جی سر. جی پاکستان ایز اے گیرجن اسٹیٹ اس میں ہے. جی سر. اچھا تو جب پرائم منسٹر لیاقت علی خان کی ڈیتھ ہوگی مطلب اسیسینیشن ہوگی تو اب پرائم منسٹر کا سیٹ خالی ہو گیا. پرائم منسٹر کا جب سیٹ خالی ہو گیا اور جو ہمارے پاس سیکنڈ گورنر جنرل تھے وہ تو زندہ تھے، خواجہ ناظم الدین. اب انہیں کیا لگا، انہیں پتا تھا کہ پاور تو پرائم منسٹر کے پاس ہوتی ہے. بیسکلی ہمیشہ پاور اس بندے کے پاس ہوتی ہے جو کہ کابینہ فارم کرتے اور جو کہ حکومت بناتے. میں نے اسٹارٹ میں کہا کہ گورنر جنرل جو تھا یہ پریزیڈنٹ کا پرانا نام ہے، تو پریزیڈنٹ کے پاس تو ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھا اور جو ہیڈ آف دا گورنمنٹ تھا وہ تو پرائم منسٹر تھا. پرائم منسٹر کی سیٹ فارغ ہو گئی اور پاور پرائم منسٹر کے پاس ہوتی تھی. تو جو سیکنڈ گورنر جنرل تھے خواجہ ناظم الدین، انہوں نے کیا کہ انہوں نے گورنر جنرل کا عہدہ چھوڑ دیا اور یہ پرائم منسٹر بن گئے. تو اب گورنر جنرل کا عہدہ جو تھا یہ خالی رہ گیا اور یہ پرائم منسٹر بن گئے. اچھا اکثر جگہوں پہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ مطلب وہ کون سے بندے تھے جو سیکنڈ گورنر جنرل بھی رہ چکے ہیں اور سیکنڈ پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں، وہ یہی خواجہ ناظم الدین تھے. اچھا اب گورنر جنرل کا عہدہ تو خالی رہ گیا. تو گورنر جنرل کے عہدے پر کیا ہوتا ہے کہ جو غلام محمد تھے جن کی وجہ سے ہم نے کہا کہ مطلب کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ ان کا ہاتھ تھا لیاقت علی خان کی جو کہ فائنانس منسٹر تھے ان کی کابینہ کے، وہ گورنر جنرل کے عہدے پر آ جاتے ہیں. تو اس طرح ہی بیکیم دا تھرڈ گورنر جنرل آف پاکستان. گورنر جنرل تھرڈ جو ہوتے ہیں وہ غلام محمد ہوتے ہیں. سیکنڈ پرائم منسٹر وہ خواجہ ناظم الدین آ جاتے ہیں اور جو پریزیڈنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن اسمبلی مطلب اسپیکر آف دا کانسٹیٹیوشن اسمبلی تھے وہ ابھی بھی مولوی تمیز الدین ہی تھے. اچھا جب غلام محمد گورنر جنرل بن کر آ جاتے ہیں تو انہیں پرائم منسٹر سے مسئلہ تھا خواجہ ناظم الدین سے، انہوں نے انہیں کام ہی نہیں کرنے دیا اور ان پر مختلف قسم کے الزامات لگانے شروع کر دیے. مطلب ایون یہ تک انہوں نے کہا کہ یہ قادیانی ہے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا غلام محمد نے کہ وہ ہٹ نہیں رہے تھے تو پرائم منسٹر خواجہ ناظم الدین کو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے انہیں اپنے عہدے سے ہٹا دیا پرائم منسٹر کو. اچھا کیسے ہٹایا؟ انہوں نے اپنی پاور کا استعمال کیا تھا جو کہ پاور تھی ان کے پاس سیکشن 10 آف دا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935. یہ جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 تھا اس کے سیکشن 10 کے پاور کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے پرائم منسٹر کو ہٹا دیا گورنر جنرل نے، مطلب غلام محمد نے. یہ بیسکلی اب مائنڈ میں آتے کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تھرو کیوں ہٹائے، کیونکہ یہ تو پورا پروسیس جو چل رہا ہے یہ تو ہم کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کو پڑھ رہے ہیں، کانسٹیٹیوشن تو ابھی آگے بننا ہے. اس لیے انٹرم کانسٹیٹیوشن مطلب ملک کو چلانے کے لیے جو تھا اس وقت گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 نافذ تھا جو کہ ابھی سیکشن 10 کے تھرو انہوں نے ہٹایا پرائم منسٹر کو غلام محمد نے. یہی سیکشن 10 جو ہے ابھی ہمارے 58(2)B میں جو
کرنٹ 73 کا 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں پریزیڈنٹ کے پاس جیسے اختیار ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو بھی ڈیزالو کرتے ہیں سیکشن 58(2)B کے تھرو، اس طرح اس ٹائم پہ سیکشن 10 آف دا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تھرو جو گورنر جنرل تھا، مطلب کہ آج کا جو پریزیڈنٹ کا نام ہم دیتے ہیں، اس کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ پرائم منسٹر کو ہٹا سکتا تھا، لہٰذا اس نے خواجہ ناظم الدین نے پرائم منسٹر کو ہٹا دیا۔ اس طرح سیکنڈ، یہ پہلی دفعہ تھا ہسٹری میں، پاکستان کی ہسٹری میں، کہ پہلی دفعہ کسی گورنر جنرل نے کسی سٹنگ پرائم منسٹر کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ اچھا یہ یاد رکھیں کہ اس نے صرف پرائم منسٹر کو ہٹایا تھا، لیکن پرائم منسٹر کے نیچے جو کیبنٹ تھی اسے اس نے ڈیزالو نہیں کیا تھا، اور نہ ہی پارلیمنٹ کو ڈیزالو کیا تھا، صرف پارلیمنٹ کو نہیں ڈیزالو کیا تھا، صرف کیا کہہ رہے ہیں یہ پرائم منسٹر کو ہٹا دیا تھا اس نے۔ اور اس ہی کابینہ کے پیچھے اوپر اس نے ایک نئے پرائم منسٹر کو بٹھا دیا، اور اس کا نام تھا محمد علی بوگرا۔ اچھا محمد علی بوگرا اب تھرڈ پرائم منسٹر ہمارے پاس بن گئے۔ گورنر جنرل تھرڈ جو تھے ابھی اسٹل غلام محمد ہیں، جو تھرڈ PM ہمارے پاس آ گئے وہ محمد علی بوگرا آ گئے۔ جو اسپیکر آف دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھے، مطلب پریزیڈنٹ آف دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھے، وہ ابھی بھی مولوی تمیز الدین تھے۔ اچھا جب نئے پرائم منسٹر محمد علی بوگرا آ گئے، اب ان کے لیے کافی چیلنجز تھے، اور مین چیلنج کیا تھا؟ کانسٹیٹیوشن میکنگ واز دا پرائم چیلنج فار دا نیو پرائم منسٹر۔ اچھا یہ کانسٹیٹیوشن کا جو بنانا تھا، لیاقت علی خان کا پروسیس تو رہ گیا تھا کیونکہ اس کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی، تو اب یہ اس کے لیے مین جو تھا ہیڈک تھا کانسٹیٹیوشن بنانا، اور پرائم چیلنج تھا ٹو ریزالو دا ڈفرینسز بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان۔ بوگرا presented a formula which is known as MAB formula، محمد علی بوگرا فارمولا۔ محمد علی بوگرا نے کیا کیا؟ کانسٹیٹیوشن کو بنانے کی خاطر، مطلب اس میں اپنا رول پلے کرنے کی خاطر اس نے ایک بہت امپورٹنٹ فارمولا جس کا کافی مطلب فائدہ ملنا تھا، اس نے ایک فارمولا ڈفرینسز کو ریزالو کرنے کے لیے بنایا تاکہ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اور اس فارمولے کے بیسکلی کچھ پوائنٹس، اس میں جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ایکول ریپرزنٹیشن انہیں فیوچر کے کانسٹیٹیوشن میں دینی تھی۔ اس نے وہ یہ تھا کہ 350 سیٹس تھے، تو اس نے ویسٹ پاکستان کو بھی 175 دے دیے، اور ایسٹ پاکستان کو بھی 175 دے دیے، وچ میکس 350 سیٹس۔ اچھا یہ فارمولا کافی اچھا تھا، لیکن بوگرا کو ایک مسئلہ تھا۔ بوگرا کو کس نے لگایا تھا؟ غلام محمد نے لگایا تھا، جو کہ تھرڈ گورنر جنرل تھے، لیکن بوگرا کو آہستہ آہستہ غلام محمد سے مسئلہ ہونے لگا۔ اسے یہ مسئلہ ہونے لگا کہ گورنر جنرل کے پاس یہ کیسے اختیار ہے کہ وہ پرائم منسٹر کو ہٹا سکتے یا پارلیمنٹ کے ڈیزالو کر سکتے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے گورنر جنرل کی پاور ہی ختم کر دی۔ اب دیکھیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے والا مطلب سین یہاں پہ کریٹ ہو گیا۔ پرائم منسٹر کو لایا ہی گورنر جنرل تھا غلام محمد۔ اس نے کیا کیا؟ پرائم منسٹر نے آنے کے بعد غلام محمد کو کی جو پاور تھی کہ وہ پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر سکتے، اس پاور کو ہی ختم کر دیا۔ اس دوران غلام محمد جو تھے گورنر جنرل، وہ NWFP کے دورے پر تھے، وہ اس ٹائم وہاں پہ تھے نہیں۔ انہیں جیسے پتہ لگا وہ ڈائریکٹ یہ سن کر 24 اکتوبر کو ادھر آ گئے، کیا کہتے ہیں یہ پرائم منسٹر کے پاس آ گئے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ جو گورنر جنرل آتے ہی اسمبلی بھی ڈیزالو کر دی، جو کابینہ تھی وہ بھی ڈیزالو کر دی، لیکن پرائم منسٹر کو رہنے دیا۔ محمد علی بوگرا کو نہیں ہٹایا، لیکن اس کی جو اسمبلی تھی اسے بھی ہٹا دیا اور کیبنٹ کو بھی ہٹا دیا۔ پہلے تو صرف اس نے پرائم منسٹر کو اڑایا تھا، جو سیکنڈ پرائم منسٹر تھا اسے اڑایا تھا، اس بار اس نے اس کی کابینہ اور اس مطلب پورے پارلیمنٹ کو اڑا دیا، لیکن جو پرائم منسٹر تھا اسے رہنے دیا، محمد علی بوگرا کو۔ اچھا اور اس کے نیچے اس محمد علی بوگرا کے نیچے اس نے ایک نئی کابینہ بنا دی، اور اس کے بندے جو تھے اس نے خود منتخب کر دیے۔ اب اس پورے سین میں غلام محمد جو تھا گورنر جنرل، اس کو ذرا مدد کی ضرورت پیش آئی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے ایک دیرینہ دوست، اس کا ایک فرینڈ تھا سکندر مرزا اس کا نام تھا، تو اس نے اسے بلایا کہ آؤ میری مدد کے لیے آ جاؤ، اور اس نے سکندر مرزا کو ٹرائبل منسٹر بنا دیا۔ غلام محمد جو کہ تھرڈ گورنر جنرل تھے، اس نے اپنے ایک فرینڈ کو اپنی ہیلپ کے لیے بلایا کہ میرے ساتھ مل کر حکومت چلاؤ، اور اس سے ٹرائبل منسٹر بنا دیا۔ اب غلام محمد جو تھے وہ تو میں نے شروع سے کہا کہ لیاقت علی خان اسے بول رہے تھے کہ آپ بیمار ہیں، آپ استعفیٰ دے دیں، جس کے بعد لیاقت علی خان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اب یہ سکندر مرزا کو بھی پتا تھا۔ سکندر مرزا کو کون لایا تھا؟ گورنر جنرل غلام محمد ہی لایا تھا، لیکن سکندر مرزا اسے کہتے کہ آپ تو بیمار ہیں، آپ ایسے چلے جائیں، وہ اسے لندن بھجوا دیتا ہے کہ آپ علاج کریں۔ اب غلام محمد علاج کرنے کے لیے لندن چلا جاتا ہے، کچھ عرصے بعد وہ کہتا ہے کہ میں پاکستان واپس آ رہا ہوں۔ غلام محمد اسے کہتے ہیں کہ آؤ گے تو اڑا دوں گا تمہیں، وہ اسے آنے ہی نہیں دیتا، اور وہ کیا کرتے ہیں سکندر مرزا، وہ خود فورتھ گورنر جنرل بن جاتے ہیں۔ فورتھ گورنر جنرل بن جاتے ہیں، اور جو ہی کام ہوا تھا MAB فارمولا، مطلب محمد علی بوگرا فارمولا پہ کام ہوا تھا، بیسک پرنسپلز کمیٹی جو لیاقت علی خان نے جو کانسٹیٹیوشن کے لیے کام کیا تھا، سکندر مرزا آتے ہی ان سب پہ پانی پھیر دیتا ہے، اور خود اپنے اس سے
1956 کا کانسٹیٹیوشن دے دیتا ہے مطلب 1956 کا کانسٹیٹیوشن دے دیتا ہے، اور جو انہوں نے محنت کی تھی لیاقت علی خان اور وغیرہ نے ان سب پہ پانی پھیر دیتا ہے، اور 1956 کا کانسٹیٹیوشن دے کر وہ خود پہلا پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں۔ 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں پریزیڈنٹ تھا جو کہ گورنر جنرل تھا، پہلے 1956 سے پہلے اس کا عہدہ گورنر جنرل کے نام سے پہچانا جاتا تھا، اب 1956 کا کانسٹیٹیوشن دینے کے بعد وہ فرسٹ پریزیڈنٹ بن جاتا ہے۔ اچھا، یہ ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن اسمبلی تھی، کانسٹیٹیوشنل ہسٹری تھی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے کانسٹیٹیوشن کی طرف جو 1956 کا کانسٹیٹیوشن ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جی ادریس جی آ رہی ہے۔ اچھا، ڈکلیریشن فرسٹ بیسکلی جو پاکستان بننے کے بعد 9 سال 7 مہینے اور 8 دنوں بعد ہمارے پاس پہلا کانسٹیٹیوشن آیا جو کہ سکندر مرزا نے پیش کیا، اینڈ سکندر مرزا passed this constitution. He was basically the first president of the Islamic Republic of Pakistan. اچھا، بیسکلی 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا نام ہی تھا، یہ ہم آگے ایکسپلین کر لیں گے۔ With its proclamation، جیسے ہی یہ والا 1956 کا کانسٹیٹیوشن عمل میں آیا تو انٹرم کانسٹیٹیوشن جو تھا کون سا والا 1956 کا 1960 کون سا تھا، سوری میں بھول گیا، 1935 ہاں 19 جی جو انٹرم کانسٹیٹیوشن تھا گورنمنٹ آف انڈیا کا، اس نے اسے انٹرم کنسٹیٹیوشن 1947 انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 جی سر، تو اس نے وہ انٹرم کانسٹیٹیوشن کو مطلب اس نے کام کرنا چھوڑ دیا کیونکہ 1956 کا کانسٹیٹیوشن ہی عمل میں آ گیا۔ ہمارے پاس ہم نے جو ڈسکس کیا، پہلے گورنر جنرل جو تھے وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے، پھر سیکنڈ جو تھے خواجہ ناظم الدین تھے، تھرڈ غلام محمد تھے جنہیں ہٹا کر سکندر مرزا پھر آیا تھا۔ سکندر مرزا سو ہی بیکیم دا فورتھ گورنر جنرل، مطلب پریزیڈنٹ آف گورنر جنرل آف پاکستان، جو کہ بعد میں پھر پریزیڈنٹ بن گیا تھا۔ اچھا، اس کے پروویژنس کی طرف جب ہم آتے ہیں تو پروویژنس کیا ہے کہ دا کانسٹیٹیوشن آف 1956 پرووائڈیڈ فار فیڈرل سسٹم۔ 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا بیسکلی یہ فیڈرل سسٹم پہ بیس تھا۔ The Constitution of 1956 provided for the federal system، صرف 1956 کا کانسٹیٹیوشن نہیں بلکہ 1973 62 اور 56 یہ تینوں کانسٹیٹیوشن فیڈرل سسٹم پہ بیس تھے، اور جو آبجیکٹو ریزولوشن تھا وہ بھی فیڈرل سسٹم کی بات کرتا تھا۔ فیڈریشن بیسکلی یہ ہوتی ہے کہ وفاق، جس میں مطلب it is the form of government in which the power is divided between the center and the provinces. So the Constitution of 1956 جو تھا it provided for federal system، اور اس میں جو نظام حکومت تھا وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تھا، where real executive authority was vested in cabinet and cabinet was collectively responsible to the legislator یا legislature۔ اچھا، جو مین پاور تھی وہ ہیڈ آف دا گورنمنٹ کے پاس تھی، ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے پاس نہیں تھی۔ تو کیبنٹ تھی وزیر اعظم کی، وہ اپنی کابینہ کو منتخب کرتا تھا۔ جو پاور جو تھی وہ زیادہ کس کے پاس تھی؟ اسٹارٹ میں ہم نے کہا کہ جو بھی ملک میں حکومت بناتے ہیں اسی کے پاس پاور ہوتی ہے، اور حکومت کون بناتا ہے؟ پرائم منسٹر بناتا ہے ہمارے ہاں، تو پرائم منسٹر کے پاس زیادہ پاور تھی۔ اچھا، یہ یونیک کیمرل تھا، اس کا مطلب ایک ہی ہاؤس تھا۔ یونیک کیمرل مطلب وہ کہ دیٹ پارلیمنٹ ہیونگ ون ہاؤس، تو یہ بیسکلی یونیک کیمرل تھا 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں جو ہمارے پاس تھا۔ صرف نیشنل اسمبلی تھا، سینٹ نہیں تھا۔ سینٹ پھر 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں آیا تھا، اس لیے ہم اس ٹائم پہ پھر بائی کیمرل پارلیمنٹ اسے کہتے ہیں۔ اچھا، یہ اس کانسٹیٹیوشن میں جو گورنر جنرل کا عہدہ تھا وہ پریزیڈنٹ کے ساتھ ایکسچینج ہو گیا تھا، مطلب ریپلیسڈ ہو گیا تھا۔ گورنر جنرل یہاں پہ نہیں ہوتا تھا، یہاں پہ پریزیڈنٹ ہوتا تھا۔ اور جو آپ کو یہ پکچر میں نظر آ رہی ہے اس کی پہلی جو کاپی تھی وہ کاپی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اچھا، ہم ذرا ابھی کمپیریٹیو اسٹڈی کی طرف آتے ہیں کہ جو فرسٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان تھا 1956 کا، یہ 3 مارچ 1956 کو عمل میں لایا گیا تھا، اور اسے سکندر مرزا نے انٹروڈیوس کیا تھا۔ اور جو سیکنڈ کانسٹیٹیوشن تھا وہ 8 جون 1962 کو آیا تھا، ایوب خان نے اسے دیا تھا۔ تھرڈ کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ 14 اگست کو آیا تھا بائی ذوالفقار علی بھٹو۔ اب جو فرسٹ کانسٹیٹیوشن ہے یہ آ گیا ہے، لیکن اسے ایبروگیٹ بھی ہوا تھا۔ یہ فرسٹ کانسٹیٹیوشن جو تھا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مطلب اکثر لوگ بولتے ہیں کہ یہ سکندر مرزا جو تھا اس نے ایبروگیٹ اسے کر دیا تھا، یہ ہم آگے سب پڑھیں گے۔ لیکن بیسکلی سکندر مرزا نے آئین کو
ایبروگیٹ نہیں کیا تھا فرسٹ کانسٹیٹیوشن کا. سکندر مرزا نے مطلب اس ٹائم پہ کچھ اسٹرائکس وغیرہ ہو گئے تھے, اس نے الیکشنز نہیں کروائے تھے, کافی ریزنس تھے, تو اس کی وجہ سے سکندر مرزا نے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ایوب خان کو بنا دیا تھا. اس نے ایوب خان کو انوائٹ کیا کہ آئیں آپ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن جائیں. تو بیسکلی ہی ایبروگیٹڈ, سکندر مرزا ایبروگیٹڈ دا فرسٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اور جو سیکنڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان تھا یہ ایوب خان نے دیا تھا, اور یہ ایبروگیٹ کس نے کیا تھا؟ یحییٰ خان نے اسے 25 مارچ 1969 کو ایبروگیٹ کیا تھا اور اس نے مارشل لا لگا دیا تھا. تو ہمارے پاس دو مارشل لا ہو گئے, ایک فرسٹ کانسٹیٹیوشن کو جب ایبروگیٹ کیا گیا تو وہاں پہ ایوب خان کا مارشل لا آ گیا. سیکنڈ مارشل لا ہمارے پاس کب آ گیا؟ آج کے جب سیکنڈ کانسٹیٹیوشن کو یحییٰ خان نے ایبروگیٹ کیا تو ہمارے پاس سیکنڈ مارشل لا آ گیا. اب 1973 کا جو تھا آئین وہ ہمیں ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا, جو کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جو 73 کا آئین دیا تھا بیسکلی یہ ایبروگیٹ نہیں ہوا تھا, یہ سسپینڈ ہوا تھا. ایبروگیٹ اور سسپینڈ میں فرق یہ کہ ایبروگیٹ مطلب آئین بالکل ختم کر دیا جاتا ہے, اور سسپینڈ یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے مطلب پوسٹپون کر دیا جاتا ہے ٹو دی بیس. اس کا مطلب ہے کہ ذرا پیچھے چلا جاتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ یہ بحال کر دیا جاتا ہے. تو بیسکلی کانسٹیٹیوشن آف 1973 جو تھا وہ پہلی دفعہ جو تھا وہ سسپینڈ ہوا تھا, اینڈ ضیاء الحق نے اسے سسپینڈ کیا تھا اور اس نے مارشل لا لگا دیا تھا. پہلی دفعہ یہ سسپینڈ ہوا, یہ دوسری دفعہ پھر 12 اکتوبر 1999 کو مشرف نے اسے سسپینڈ کیا تھا, لیکن مشرف نے مارشل لا نہیں لگایا تھا, مشرف نے ایمرجنسی لگائی تھی. مارشل لا اور ایمرجنسی میں فرق یہ کہ ایمرجنسی کو آپ ایسے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ نیڈ آف دا ٹائم تھا, اور جو کہ مارشل لا ہوتے ہیں, مارشل لا ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کے ساتھ دوسری کنٹریز جو ہوتے ہیں وہ سفارتی تعلقات بھی ختم کر دیتے ہیں. تو اس سے ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے کہ جو تھرڈ کانسٹیٹیوشن تھا 1973 کا وہ ہمارے پاس 2 دفعہ سسپینڈ ہوا تھا, اس میں ایک دفعہ جو تھا وہ مارشل لا لگا تھا اور دوسری دفعہ جو تھی وہ ایمرجنسی لگی تھی. اچھا یہ پوائنٹ ہے کہ ہاؤ مینی ٹائمز دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان واز ایبروگیٹڈ. تو کتنی دفعہ ایبروگیٹ ہوا تھا؟ 2 دفعہ وہ ایبروگیٹ ہوا تھا. اور جو مارشل لاز لگے تھے وہ ہمارے پاس کتنے لگے تھے؟ 3 مارشل لا لگے تھے. ایک ایوب خان نے لگایا تھا جو, اور ایک جو یحییٰ خان نے 62 کا کانسٹیٹیوشن جو ایبروگیٹ کیا تھا اس ٹائم لگایا تھا, ایک ضیاء الحق نے جو سسپینڈ کیا تھا 1973 کا. تو یہ ذرا اہم پوائنٹ تھا تو میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں. اچھا جو فیچرز کی طرف ہم آتے ہیں کہ اس کی جو خصوصیات تھی وہ کیا تھی اس کانسٹیٹیوشن کی. بیسکلی اٹ واز دا فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. تو جو تینوں کانسٹیٹیوشن تھے ہمارے پاس یہ بیسکلی ریٹن کانسٹیٹیوشن ہی تھے. اس کا مطلب یہ کہ یہ کانسٹیٹیوشن پارلیمنٹ سے پاس ہوئے تھے, کیونکہ پارلیمنٹ سے پاس ہوگا تبھی وہ ریٹن کانسٹیٹیوشن کا درجہ جو ہے وہ اختیار کرے گا. تو تینوں جو کانسٹیٹیوشن ہم نے کہا تھا ہم کمپیریٹیو اسٹڈی کریں گے اس کی, تو اس وجہ سے میں تینوں کا ذرا ذکر کر رہا ہوں. جو تینوں کانسٹیٹیوشن ہمارے پاس ہیں یہ ہمارے پاس ریٹن کانسٹیٹیوشن تھے. جو نمبر آف آرٹیکلز جو 1956 کے جو کانسٹیٹیوشن میں ٹوٹل نمبر آف آرٹیکلز سے 234 تھے, بعض جگہوں پہ 238 بھی لکھا ہے. تو ٹوٹل نمبر آف آرٹیکلز جو 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں تھے وہ 234 تھے, 1962 کے آرٹیکل میں 250 تھے, اور 1973 کے آرٹیکل میں 280 آرٹیکلز تھے. اچھا جو 1973 کا جو مطلب آرٹیکلز ہیں اس میں اکثر لوگ بولتے ہیں کہ اس میں تو زیادہ آرٹیکلز ہونے چاہیے, اس کے بعد میں نئے آرٹیکلز آتے ہیں. تو آرٹیکلز کا بیسکلی یہ طریقہ ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ جب بھی کوئی نیا آرٹیکل آتا ہے تو وہ جو پرانا آرٹیکل ہوتے ہیں اس کے ساتھ وہ مرج ہو جاتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آرٹیکل 10 جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس سیکورٹی آف ایجوکیشن کا کانسٹیٹیوشن آف 1973 میں, لیکن ابھی لیٹ سے اگر رائٹ آف ایجوکیشن کا وہ آئے گا آرٹیکل آئے گا تو یہ اسی کے ساتھ آرٹیکل 10 کے ساتھ مرج ہو جائے گا اور آرٹیکل 10 بن جائے گا. تو بیسکلی اس طرح وہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ٹوٹل جو آرٹیکل ہیں وہ 280 آرٹیکلز ہیں جو 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں, مطلب 1956 میں 234, 62 میں 250 آرٹیکلز, اور 73 میں جو ہے وہ 280 آرٹیکلز ہیں ہمارے پاس ٹوٹل. اچھا جو 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں جو پاکستان کا نام دیا گیا تھا وہ تھا اسلامک ریپبلک آف پاکستان, اور جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن تھا اس میں بھی پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشنل نام تھا وہ تھا اسلامک ریپبلک آف پاکستان. لیکن 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس میں پاکستان کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان نہیں تھا, اس میں ریپبلک آف پاکستان تھا. شروع میں ریپبلک آف پاکستان تھا, بعد میں اسٹرائکس وغیرہ ہوئے, احتجاج ہوئے, اور بعد میں یہ بھی امینڈمنٹ کے تھرو اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی اسے اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا نام دے دیا گیا. اچھا آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے اس کا کیا رول تھا ان تینوں کانسٹیٹیوشن میں؟ بیسکلی آبجیکٹیو ریزولوشن کو جو اسٹیٹس ملا تھا وہ ایز اے پریمبل بیسکلی انٹروڈکشن کو کہتے ہیں کہ مطلب جو قرارداد مقاصد تھا اس کا کیا رول تھا ان تینوں کانسٹیٹیوشن میں. یہ ایز اے پریمبل اسے پریمبل کا درجہ دیا گیا تھا. پریمبل کیا کہ مطلب آبجیکٹیو ریزولوشن جو کانسٹیٹیوشن کو آپ جیسے کھولیں گے تو
پریمبل میں مطلب ہمارے پاس آبجیکٹیو ریزولوشن کے پوائنٹ ہوں گے، وہ یہ کہ مطلب ساورینٹی اللہ کے پاس ہوگی، قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق چلیں گے، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کریں گے، عورتوں کو نمائندگی دیں گے اور ان کے حقوق کا تحفظ کریں گے، عدلیہ کی آزادی ہوگی، یہ وغیرہ جو تھے آبجیکٹیو ریزولوشن کے پوائنٹ تھے. اس وجہ سے تینوں کانسٹیٹیوشن میں اسے ایز اے پریمبل ڈال دیا گیا. اور کیوں ڈالے گئے؟ کیونکہ یہی ہمارے پاکستان بنانے کا مقصد تھا. آبجیکٹیو ریزولوشن تو قرارداد مقاصد تھا، تو ہم اسے بھول تو نہیں سکتے تھے، تو اس وجہ سے کانسٹیٹیوشن کا حصہ اسے ہم نے بنا دیا تھا. اچھا، فارم آف گورنمنٹ کیا تھی؟ فارم آف گورنمنٹ جو 1956 کا کانسٹیٹیوشن تھا اس میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تھی. پارلیمنٹ تھا ہمارے پاس یونیکیمرل، مطلب نیشنل اسمبلی ہمارے پاس تھی صرف. اور جو 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس میں ہمارے پاس پریزیڈنشل فارم تھا. 1973 کا جو تھا اس میں بھی پارلیمنٹری فارم تھا. تو 1973 میں ہمارے پاس کون سے فارم تھے؟ پارلیمنٹری فارم. 62 میں ہمارے پاس جو تھا وہ پریزیڈنشل فارم تھا. اکثر جگہوں پہ ایک کویسچن ہوتا ہے کہ وچ از بیٹر، پریزیڈنشل فارم بیٹر ہوتا ہے یا پارلیمنٹری فارم ہوتا ہے؟ تو بیسکلی پریزیڈنشل فارم کو اگر ہم دیکھیں تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، کیونکہ بیسکلی جو پریزیڈنشل فارم ہے اس میں ہوتا ہے کہ اکیلے کھانا پڑتا ہے، مطلب ساری پاور جو سول پاور ہوتی ہے وہ ایک بندے کے پاس ہی ہوتی ہے. جیسے کہ ایوب خان تھا، ساری پاور اس کے پاس ہی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاکستان کی ہسٹری میں جو زیادہ کام ہوا ہے، 5 ڈیم بنے ہیں، لینڈ ریفارم، جو اکنامک جو گروتھ تھی وہ سب سے زیادہ جو ہمیں ہسٹری بھی بتاتی ہے وہ ایوب خان کے دور میں زیادہ تھا، کیونکہ پاور جو تھی وہ ایک ہی بندے کے پاس تھی. اور جو پارلیمنٹری فارم ہوتے ہیں اس میں ایک بندے کے پاس پاور نہیں ہوتی، مطلب پرائم منسٹر تو ہوتا ہے، پاورفل تو ہوتا ہے، لیکن جو ہوتی ہے کافی اس کے لیے رکاوٹیں ہوتی ہیں. عدلیہ اس میں مطلب رکاوٹیں ڈال دیتی ہے اکثر جگہوں پر. اس میں جو کابینہ ہوتی ہے اس میں بھی وہ رکاوٹیں اکثر آ جاتی ہیں. پارلیمنٹ کو بھی آپ کو جواب دینا پڑتا ہے. لیکن جو پریزیڈنشل فارم ہے اس میں جو سول پاور ہے وہ پریزیڈنٹ کے پاس ہوتی ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ پریزیڈنشل فارم میں مطلب پریزیڈنٹ کو صرف اکیلے کھانا پڑتا ہے، اور پارلیمنٹری فارم میں جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں اسے کھانا بھی پڑتا ہے اور کھلانا بھی دوسروں کو پڑتا ہے. تو یہ ذرا پوائنٹ تھا تو میں نے سوچا شیئر کر دوں. اور دوسرے لیجسلیچر مطلب جو 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس میں ہم نے پڑھ دیا کہ یہ یونیکیمرل تھا، مطلب اٹ ہیڈ ون ہاؤس. اس میں 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں ہمارے پاس صرف ایک ہی ہاؤس تھا، سینٹ آف پاکستان ہمارے پاس نہیں تھا، جو کہ بیسکلی ایک مین ریزن تھا اس کے فیلئر کا، وہ ہم آگے ڈسکس کر لیں گے. تو بیسکلی لیجسلیچر جو تھا یہ ہم پارلیمنٹ ہمارے پاس جو تھی وہ یونیکیمرل تھی. اور جو 1962 کا کانسٹیٹیوشن تھا اس میں بھی یونیکیمرل تھی ہماری پارلیمنٹ، ایک ہی ہاؤس تھا جو کہ نیشنل اسمبلی تھا. جبکہ 73 کے آئین میں 1973 کے آئین میں پاکستان پھر بائی کیمرل کی طرف شفٹ ہو گیا، مطلب نیشنل اسمبلی بھی ہمارے پاس آ گئی، سینٹ آف پاکستان بھی ہمارے پاس آ گیا. لینگویج جو تھی وہ تینوں کانسٹیٹیوشن کی کیا تھی؟ جو 1956 کا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں نیشنل لینگویج ہماری اردو اور بنگال تھی، کیونکہ اس وقت بنگال ہم سے علیحدہ نہیں ہوا تھا، اس لیے اس میں نیشنل لینگویج ہماری اردو اور بنگال تھی. اور جبکہ 62 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا جو کہ سیکنڈ کانسٹیٹیوشن تھا اس میں بھی بنگال ہم سے علیحدہ نہیں ہوا تھا، اس لیے اس میں بھی ہماری جو زبان تھی، قومی زبان نیشنل لینگویج تھی، وہ بھی اردو اور بنگالی تھی. اور جو کہ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس وقت ہم سے بنگال علیحدہ ہو گیا تھا. تو ہماری جو نیشنل لینگویج تھی وہ اردو تھی، لیکن جو آفیشیل لینگویج تھی وہ ہماری انگلش تھی. اچھا، انگلش کیوں ہماری آفیشیل لینگویج تھی؟ بیسکلی یہ کانسٹیٹیوشن میں دیا گیا تھا کہ اسٹارٹ میں، کیونکہ ہمارے پاس جو اسٹارٹ میں جو 56 کے کانسٹیٹیوشن سے پہلے تھے وہ تو برٹشرز کے تھے، وہ سارے انگلش میں ہمارے قوانین ہوتے تھے. تو اسٹارٹ میں انگلش کو ایز اے آفیشیل گورنمنٹ کے جو مطلب ہیڈز وغیرہ تھے یہ سارے جو تھے وہ انگلش کی زبان میں مطلب جو سارے قانون تھے وہ پاس ہوتے تھے. یہ کانسٹیٹیوشن میں 15 سال کا عرصہ دیا گیا تھا کہ 15 سال تک انگلش کی زبان آفیشیل زبان ہوگی، اردو نیشنل لینگویج ہی رہے گی. لیکن 15 سال بعد انگلش کی زبان آفیشیل لینگویج نہیں رہے گی. 15 سال کا موقع کیوں دیا گیا تھا؟ تاکہ اس 15 سال میں جو سارا سسٹم ہے وہ اردو کے لینگویج میں ہماری نیشنل لینگویج پر وہ آ جائے. لیکن وہ پھر خیر نہ ہو سکا. اس کے بعد پھر 2015 میں یہ ریسنٹلی ابھی جواد خواجہ کے کورٹ میں بھی یہ گیا تھا کہ اردو ابھی تک کیوں آفیشیل لینگویج نہیں ہے. تو یہ بیسکلی ایک ویکنیس بھی تھی ذرا اس کی، جو کہ ابھی تک انگلش کو جو ہے ہم ایز اے آفیشیل لینگویج لے کر آگے چلتے ہیں. تو آگے ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جو پریزیڈنٹ تھا اس میں جو 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس میں پریزیڈنٹ جو تھا وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھا، پرائم منسٹر جو تھا وہ ہیڈ آف دی گورنمنٹ تھا. 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ ہمارے پاس پریزیڈنشل فارم میں تھا، اس لیے یہاں پہ ہیڈ آف دا گورنمنٹ ایز ویل ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو تھا وہ پریزیڈنٹ تھا. اور جبکہ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس میں بھی پریزیڈنٹ جو تھا وہ 1956 کے کانسٹیٹیوشن کی طرح صرف ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھا، اس کے پاس تھوڑی لمیٹڈ پاورز تھی.
اچھا 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں جو تھا پریزیڈنٹ کے لیے کچھ شرائط تھی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے لیے، کیونکہ ہمارا مین جو ٹاپک ہے وہ 56 کا کانسٹیٹیوشن میں ہی ہے، اس وجہ سے ذرا اس کی ایلیجیبلٹی کا جو کرائٹیریا تھا وہ یہ تھا کہ پریزیڈنٹ شوڈ بی مسلم 56 کا کانسٹیٹیوشن میں، اور ٹینیور جو تھا وہ 5 سال مقرر کیا گیا کہ پریزیڈنٹ کا ٹینیور 5 ایئرز ہوگا، اور اس کے پاس پاور دی گئی کہ وہ ایمرجنسی کے اسٹیٹ آف ایمرجنسی وہ ڈکلیئر کر سکتا ہے. ہی واز آلسو اتھورائزڈ ٹو اپوائنٹ گورنرز، ججز آف دی سپریم کورٹ، آڈیٹر جنرل آف پاکستان اینڈ ایڈوکیٹ جنرل. اور جو کہ پرائم منسٹر کے پاس اختیارات تھے یا ان کے جو کرائٹیریا تھا ایلیجیبلٹی کا وہ یہ تھا کہ ہی شوڈ بی مسلم. ٹینیور ان کا بھی پرائم منسٹر کا بھی 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں 5 سال کا رکھا گیا. اینڈ ہی واز آتھورائزڈ ٹو فارم اے کیبنٹ فرام ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی. اور جو کیبنٹ تھی وہ جواب دہ تھی کس کو؟ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تھی تو وہ نیشنل اسمبلی کو جواب دہ تھی. اچھا جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے تھے، مطلب فریڈم آف موومنٹ، جو فریڈم آف ایکسپریشن، یہ سارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں یہ 56 کے کانسٹیٹیوشن میں دیے گئے تھے. 73 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس میں بھی یہ دیے گئے تھے فنڈامنٹل رائٹس. لیکن جو 62 کا کانسٹیٹیوشن تھا وہ چونکہ پریزیڈینشیل فارم تھا، ساری پاور جو تھی وہ ایوب خان کے پاس تھی، تو اس نے ذرا فنڈامنٹل رائٹس پہ سٹارٹ میں بین لگایا تھا. اسمبلی ایسوسیشنز پہ بھی اس نے بین لگایا ہوا تھا. سیاسی جماعتیں مطلب تھی نہیں، اس پہ بین تھا. سیاسی جماعتیں مطلب کہیں پہ الیکشن نہیں لڑ سکتی تھی. لیکن بعد میں پھر اسٹرائکس وغیرہ ہوئے، امینڈمنٹ ہوا اور مطلب سیاسی جماعتوں کو یہ اختیار ملا کہ وہ الیکشن میں بھی حصہ لے سکتی تھی. تو جوڈیشری کی طرف ہم آتے ہیں. جو 56 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس میں جو جوڈیشری تھی وہ انڈیپینڈنٹ تھی اینڈ دے ہیڈ پاور آف جوڈیشل ریویو. جوڈیشل ریویو کیا تھا؟ یہ ہم نے لیگل سسٹم کے سبجیکٹ میں بھی پڑھے ہوئے کہ جوڈیشل ریویو یہ کہ مطلب پارلیمنٹ میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ جب جوڈیشری کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان پہ اپنی رائے دیتی ہے، یا اسی طرح اور بھی جو مطلب پبلک کے بھی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ عدالت کو لے جاتے ہیں کہ آپ اس پہ اپنی رائے دیں. جیسے کہ ریسنٹلی جو سینٹ کا جو الیکشن تھا، سیکرٹ بیلٹ اور اوپن بیلٹ کا جو سارا مسئلہ تھا، وہ بھی سپریم کورٹ نے اس پہ اپنا جوڈیشل ریویو دیا تھا. تو اس طرح جو 56 کا کانسٹیٹیوشن تھا اس میں جوڈیشل ریویو جو تھا وہ جوڈیشری کے ساتھ تھا، وہ پاور تھی ان کے پاس. اس لیے جو جوڈیشری تھی وہ 56 کا کانسٹیٹیوشن میں وہ انڈیپینڈنٹ تھی. جو 73 کا کانسٹیٹیوشن تھا اس میں بھی جوڈیشری امپورٹنٹ تھی. لیکن جو 62 کا کانسٹیٹیوشن تھا اس میں جوڈیشری کے پاس پاور نہیں تھی، وہ انڈیپینڈنٹ نہیں تھی، کیونکہ وہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ تھی. ساری پاور ایوب خان کے پاس ہی تھی، اس لیے ایوب خان ہی جو تھا وہ صدر تھا، ساری سول پاور ہی اسی کے پاس ہی تھی. اس لیے اس نے جو جوڈیشل ریویو کی جو پاور ہے وہ جوڈیشری کو دی نہیں تھی اور وہ اپنی منمانی کرتا تھا کیونکہ بادشاہ آدمی تھا. تو ریجیڈیٹی کی طرف جب ہم آتے ہیں، فلیکسیبلٹی اور ریجیڈیٹی کی طرف، تو جو 56 کا کانسٹیٹیوشن تھا یہ ذرا سیمی ریجڈ تھا. سیمی ریجڈ کیا تھا؟ مطلب کہ اس میں امینڈمنٹ کرنا اتنا مشکل نہیں تھا. 73 کا کانسٹیٹیوشن بھی جو تھا وہ بھی سیمی ریجڈ تھا ہمارے پاس، کیونکہ 2/3 میجورٹی اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ایزیلی امینڈمنٹ کر سکتے ہیں کانسٹیٹیوشن میں. لیکن جو 62 کا کانسٹیٹیوشن تھا وہ ریجڈ تھا، وہ سیمی ریجڈ نہیں تھا، کیونکہ اس میں ایوب خان کی مرضی چلتی تھی. وہی بادشاہ تھا، مطلب وہی ایک قسم کا ساری پاور اسی کے پاس تھی، تو اس کی مرضی کے بغیر کوئی امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی تھی. اس لیے جو ریجیڈیٹی تھی وہ زیادہ ریجڈ جو تھا وہ 62 کا کانسٹیٹیوشن تھا، جبکہ 56 اور 73 کے جو کانسٹیٹیوشن تھے وہ سیمی ریجڈ تھے، اس میں امینڈمنٹ ہو سکتی تھی. اچھا 56 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا، اسلامک پروویژنس کی طرف ہم آتے ہیں. 56 کے کانسٹیٹیوشن میں اسلامک پروویژنس اویلیبل تھی. فار ایگزامپل پی ایم اینڈ پریزیڈنٹ شوڈ بی مسلم. اسی طرح 73 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی اسلامک پروویژنس اویلیبل تھی، پی ایم اینڈ پریزیڈنٹ شوڈ بی مسلم. اور یہاں پہ پھر اسلامی نظریاتی کونسل بھی قائم کی گئی، جو کہ مطلب جس کا رول یہ تھا کہ مطلب حکومت جو بھی آئین سازی کرے گی تو وہ اس چیز کو دیکھتی تھی اسلامی نظریاتی کونسل کے ان کے فیصلے یا ان کی جو آئین سازی ہے اس کے فیصلے اسلام اور قرآن و سنت سے متصادم نہ ہو. تو 73 کے آئین میں تو ایون اسلامی نظریاتی کونسل بھی قائم ہو گیا تھا. اور جو 62 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اٹ لیکڈ اسلامک پروویژنس، کیونکہ شروع میں آپ کو میں نے کہا تھا نا اس میں کا تو شروع میں نام بھی ریپبلک آف پاکستان تھا، بعد میں پھر مطلب احتجاج ہوئے، اس کے بعد پھر اسلامک ریپبلک آف پاکستان جو تھا اس کا نام دیا گیا تھا. اور ایون جو 62 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس میں یہ تھا کہ اگر لیٹ سے پریزیڈنٹ کبھی نہیں ہے یا پریزیڈنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان دی ایبسنس آف پریزیڈنٹ اسپیکر ول بی دی ایکٹنگ پریزیڈنٹ، اور اسپیکر نان مسلم بھی ہو سکتا تھا. 62 کے کانسٹیٹیوشن میں یہ تھا کہ اسپیکر جو تھا وہ پریزیڈنٹ بن سکتا تھا، لیکن اس کے لیے یہ شرط نہیں تھی کہ وہ ضروری ہو کہ مسلم ہو. لیکن جو 73 اور 56 کا کانسٹیٹیوشن تھا اس میں اسلامک پروویژنس تھی، مطلب یہ ضروری تھا کہ جو پریزیڈنٹ ہوگا یا پرائم منسٹر ہوگا ان کا مسلم ہونا
ضروری ہے. الیکشن میتھڈ کی طرف ہم آتے ہیں. الیکشن میتھڈ کیا تھا؟ 56 کے کانسٹیٹیوشن میں ڈائریکٹ الیکشن ہوتا تھا. ووٹر کی جو منیمم ایج تھی وہ 21 ایئرس تھی. اگر 21 ایئرس کی جس کی ایج ہوگی وہ الیکشن ڈال سکتا تھا. جو 73 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس میں بھی ڈائریکٹ الیکشن تھا. ڈائریکٹ الیکشن یہ کہ عوام مطلب خود اپنے نمائندے کو منتخب کرتے ہیں. تو 73 کے جو کانسٹیٹیوشن تھا اس میں بھی ڈائریکٹ الیکشن کا میتھڈ تھا. لیکن اس میں پھر ووٹر کی جو ایج تھی وہ 21 نہیں تھی. 56 میں 21 ایئرس تھی, مطلب 21 سال کا بندہ ہی ووٹ ڈال سکتا تھا. 73 کے آئین میں یہ جو ایج تھی 18 کر دی گئی, 18 سال کا بندہ ووٹ ڈال سکتا تھا. اس میں یہ تھا کہ جو 62 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس میں انڈائریکٹ الیکشن تھا. ڈائریکٹ عوام اپنے نمائندے کو منتخب نہیں کرتے تھے, بلکہ اس میں اس طرح ڈویژن تھی کہ 40,000 جو ایسٹ پاکستان سے جو تھے وہ ووٹس ڈالتے تھے, اور جو 40,000 ویسٹ پاکستان سے تھے وہ ووٹ ڈالتے تھے, اور ان کے لیے کرائٹیریا تھا کہ صرف یہ لوگ جو ہیں وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں. اچھا, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پریزیڈینشیل فارم تھا اس میں بیسکلی ہم کوالٹی کو دیکھتے ہیں, اور جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہوتے ہیں اس میں کوانٹٹی کو دیکھتے ہیں, کیونکہ اس میں یہ نہیں ہوتا ہر بندہ میل فیمیل, کوئی سین پرسن, کوئی ایک مطلب کیسے ایک جاہل آدمی ہوتے ہیں وہ بھی اس کا ووٹ بھی ایکول ہے ایک عالم آدمی کی نسبت. تو پارلیمنٹری فارم میں ذرا یہ تھا کہ کوانٹٹی کو دیکھا جاتا تھا. پریزیڈینشیل فارم میں ذرا ہوتے ہیں کہ کوالٹی کو دیکھا جاتا ہے, مطلب اسپیسیفک لوگ جو تھے 62 کے کانسٹیٹیوشن میں, کہ مطلب ان کے لیے کرائٹیریا تھا کہ وہ ذرا سمجھتے ہوں اور مطلب علم ان کا ہو اور یہ وغیرہ نا. تو یہ تھا کہ اس میں ذرا کوالٹی کو دیکھا جاتا تھا. لیکن پریزیڈینشیل فارم میں ہوتا ہے کہ اگر ایک خراب لیڈر آ گیا تو پھر ساری قوم کو لے ڈوبتا ہے, کیونکہ اسی کے پاس ساری پاور ہوتی ہے. لیکن اگر ایک اچھا پریزیڈنٹ آ جاتا ہے تو وہ کافی ترقی کر سکتا ہے قوم کی. اچھا, ریلیجیس جو فریڈم تھی, ریلیجیس فریڈم بھی جو 56 کا کانسٹیٹیوشن تھا اس میں دی گئی تھی. فریڈم ٹو پریکٹس اینڈ پروپیگیٹ اینی ریلیجن اینڈ دا رائٹ ٹو اسٹیبلش مینٹین اینڈ مینیج ریلیجیس انسٹیٹیوشن واز گیون ان 1956 کانسٹیٹیوشن. جو الکوہل اینڈ نارکوٹکس تھے 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں ان کی سیلنگ جو تھی اور ان کو جو پینا تھا وہ حرام, مطلب کہ وہ پروہیبٹڈ قرار دے دیا گیا تھا. اور 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس کا ایک دوسرا مقصد بھی تھا, وہ یہ تھا کہ یونٹی امنگ مسلم کنٹریز. اسٹیٹس ور ریکوائرڈ ٹو اسٹرینتھن دا بانڈ بٹوین دا مسلم کنٹریز. اچھا, تو ایبروکیشن کی طرف آتے ہیں. دا کانسٹیٹیوشن آف 1956 واز نیور پریکٹیکلی امپلیمنٹڈ ایز نو الیکشنز ور ہیلڈ. شروع میں ہم کہہ چکے ہیں کہ جو پارلیمنٹری فارم تھا, اب جو سکندر مرزا تھا وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تو دے چکا تھا 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں, لیکن وہ اسے کافی مہنگا پڑ گیا تھا, کیونکہ جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تھی اس میں تو پاور ساری پرائم منسٹر کے پاس تھی, اور وہ تو پریزیڈنٹ بن بیٹھا تھا جو سکندر مرزا تھا. اب وہ کیا کر رہا تھا, وہ الیکشن ہی نہیں ہونے دے رہا تھا, کیونکہ الیکشن ہوتے تو ساری پاور پرائم منسٹر کے پاس چلی جاتی. تو اس وجہ سے یہ ایک مین ریزن تھا کہ جس کی وجہ سے 1956 کا کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہی نہیں کیا گیا تھا, بلکہ 2.5 ایئرس بعد ہی وہ ختم ہو گیا تھا. اور سکندر مرزا نے بیسکلی ایبروگیٹ کیا تھا ایوب خان کو بلا کر, اور مارشل لا انفورس ہو گیا تھا. اچھا, اس جو کانسٹیٹیوشن تھا 1956 کا, اس کے فیلئر کی کیا ریزنس تھی؟ کافی ریزن تھے. ایک تو یہ تھا جنرل الیکشنز کا نہ ہونا, جو کہ ہم کافی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو پاور آف اسٹرگل تھا, مطلب سکندر مرزا تھا, اسے پتہ تھا کہ میں جنرل الیکشنز کرواؤں گا تو پرائم منسٹر آ جائے گا, وہ اپنی نئی کابینہ منتخب کرے گا اور اسی کے پاس پاور ہوگی. اس وجہ سے اس نے جنرل الیکشن نہ ہونے دیا. یہ ایک کاز تھا فیلئر کا. پرسنل انٹرسٹ جو تھے, لیڈرز کے جو پرسنل انٹرسٹ تھے وہ نیشنل انٹرسٹ کی نسبت اسے ترجیح دیتے تھے. پولیٹیشینز جو تھے اس ٹائم پہ وہ سنسیئر ہی نہیں تھے, تو بس ایک پاور کی جو دوڑ تھی اس میں سارے لگے تھے, تو وہ نیشنل انٹرسٹ کو پیچھے چھوڑ رہے تھے. تو یہ بھی ایک ریزن تھا جو پرسنل انٹرسٹ کا, جو فیلئر کی وجہ بنا 1956 کی کانسٹیٹیوشن کی. پولیٹیکل انسٹیبلٹی, بار بار منسٹریز جو تھی وہ اس میں رد و بدل ہو رہا تھا. ایون ان 2.5 ایئرز آف دس کانسٹیٹیوشن 4 PMs ور چینجڈ. جن کو پی ایم لگایا تھا سکندر مرزا نے, اس 2.5 سال تک یہ جو 1956 کا کانسٹیٹیوشن تھا یہ تھا, اس صرف 2.5 سال میں 4 پرائم منسٹر جو تھے وہ سکندر علی مرزا جو تھا, جو اس کے پریزیڈنٹ تھا, وہ بدل چکا تھا. تو اس کی وجہ سے جو تھا یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی, کیونکہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتا ایسی کنٹری میں جب جہاں پہ منسٹریز بھی بار بار چینج ہوئی. تو یہ بھی ایک فیلئر کا ریزن بنا, کیونکہ عوام کا اعتماد بھی اسے ذرا اٹھ گیا تھا. لاس آف فیتھ میں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ مطلب جو عوام کا اعتماد تھا وہ ان سب ریزنس کی وجہ سے کانسٹیٹیوشن سے اٹھ گیا تھا. اور جب عوام کا اعتماد اٹھ جاتے تو اس کانسٹیٹیوشن کی امپلیمنٹیشن میں مسئلہ آتا ہے, تو اس کانسٹیٹیوشن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, کیونکہ وہ اپنی جو وقت ہوتا ہے وہ کھو بیٹھتا ہے.
ملٹی پارٹی سسٹم بھی ایک اس کی ریزن تھا فیلئر کی. اس سے بھی یہ مسئلہ بنا تھا کیونکہ جو ریجنل پارٹیز تھی وہ اپنے اپنے انٹرسٹ کی بات کرتی تھی. جو ایسٹ پاکستان کے تھے وہ اپنی انٹرسٹ کی بات کرتے تھے, جو ویسٹ پاکستان کے تھے وہ اپنی انٹرسٹ کی بات کرتے تھے. تو یہ ساری ایک قسم کی ریجنل پارٹیز بن گئی تھی. پاکستان کی بات کوئی بھی نہیں کرتا تھا کیونکہ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا جو مقصد تھا وہ تو پاکستان کا مقصد تھا. آبجیکٹیو ریزولوشن میں پاکستان کے بارے میں ہم نے بات کی تھی, ہم نے ریجنل اسٹیبلٹی یا ان کی طرف بات نہیں کی تھی. تو پاکستان کا کوئی نہیں سوچ رہا تھا. تو یہ بھی ایک ریزن تھا ملٹی پارٹی سسٹم کا کہ فیلئر کی جو وجہ بن گیا تھا. اچھا, جو لیک آف لیڈرشپ تھی, قائد اعظم محمد علی جناح کی ڈیتھ اور لیاقت علی خان کے بعد ہمارے پاس اصل میں کوئی اچھی یا سنسیئر لیڈرشپ ہمارے پاس آئی نہیں تھی جو انٹرنیشنل اسٹیٹس کو بحال کر سکے پاکستان کی. تو جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو ایسٹ پاکستان کے تھے وہ پولیٹیشینس تھے, وہ اپنی ریجنل جو پارٹیز تھی ان کے ساتھ تھے اور اپنے جو علاقے تھے ان کی بحالی کے لیے مطلب وہ کوشاں تھے اور ان کے لیے وہ کوششیں کرتے تھے, پاکستان کا نہیں سوچتے تھے. تو اصل میں ہمارے پاس کوئی اصلی لیڈرشپ بھی نہیں تھی, بس ایک آتا تھا وہ دوسرے کو ہٹاتا تھا, دوسرا آتا تھا وہ. تو یہ بھی ایک ریزن تھا. لیک آف پولیٹیکل ٹریننگ, there was lack of political training in the country. Many political parties were made without any political goal. Political جو پارٹیز تھیں ان کا کوئی نظریہ ہی نہیں تھا, بن جاتی تھی راتوں رات, بن جاتی تھی راتوں رات, ٹوٹ جاتی تھی. تو لیک آف پولیٹیکل ٹریننگ بھی تھی, اقتدار کی جنگ ہی بولا رہے تھے نا, تو نظریہ کوئی تھا ہی نہیں. تو اس وجہ سے بھی یہ ایک ریزن تھا جس کی وجہ سے 1956 کا کانسٹیٹیوشن فیلئر کی طرف گیا. یونی کیمرل سسٹم جو تھا یہ بھی ایک ریزن تھا. ہم سٹارٹ میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ 56 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ ہمارے پاس یونی کیمرل تھا, مطلب اس کا ایک ہی ہاؤس تھا, نیشنل اسمبلی اس کی ہاؤس تھی. تو نیشنل اسمبلی میں الیکشن کیسے ہوتا ہے کہ اس میں پاپولیشن کی بیس پہ ہوتا ہے. تو اس میں یہ تھا کہ اگر ایسٹ پاکستان کی لیٹ سے زیادہ آبادی ہوتی تو سارے اختیار ایسٹ پاکستان کے پاس چلے جاتا اگر ان کا پرائم منسٹر منتخب ہو جاتا. تو صوبوں کو تو ایکول جو ریپریزنٹیشن ہے وہ تو ملتی ہے نا نیشنل اسمبلی میں, تو ایک ہی مخصوص علاقوں کی ترقی ہوتی. تو یہ بھی اس کا ایک ریزن تھا کیونکہ سینٹ آف پاکستان تو اس میں نہیں تھا, تو صرف ایک ہی ہاؤس تھا. یہ بھی ایک اس کی فیلئر کا ریزن بنا. رول آف آرمی اور بیوروکریسی جو تھا, پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی تھی, لیک آف لیڈرشپ بھی تھی. اس کی وجہ سے آرمی اور بیوروکریسی جو تھی انہیں اپنی مرضی اور اپنی منمانی کرنے کا موقع ملا. آرمی بھی پالیٹکس میں انوالو ہو گئی, اسی دور میں آرمی پالیٹکس میں انوالو ہو گئی, اور جو بیوروکریسی تھی وہ کسی کی بات ہی نہیں مانتے تھے, وہ کام ہی نہیں کرتے تھے. حالانکہ مقصد تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ پہلا کانسٹیٹیوشن ہمیں ملا ہے وہ اچھے سے کام کرتے, لیکن کیونکہ لیک آف لیڈرشپ تھی تو اس وجہ سے بیوروکریسی نے بھی اپنا خوب مزہ لیا تھا اس دور میں. تو سوشل اکنامک کانٹرڈکشن بھی تھے. جو انفلیشن تھی وہ پیک پر تھی اس ٹائم پہ, رچ واز گیٹنگ ریچر اینڈ پور واز گیٹنگ پورر. تو یہ بھی ایک ریزن تھی. نیپوٹزم مطلب فیوریٹزم جو تھا, اپنے لوگوں کو بھرتی کر دیتے تھے بیوروکریسی میں اور دوسری جگہوں پر, اور ان سے پھر اپنے لیے فائدے اٹھاتے تھے. تو نیپوٹزم بھی ایک ریزن تھا. فیلئر آف پارلیمنٹری سسٹم, پارلیمنٹری سسٹم کے روٹ ہی موجود نہیں تھے. یہ تو ہمارا پہلا کانسٹیٹیوشن تھا نا, تو ہمارے پاس پارلیمنٹری سسٹم کے جو تھے روٹس ہی موجود نہیں تھے کیونکہ یہ پہلا آئی تھا, اس لیے یہ ناکام ہوا, اور یہ بھی 1956 کے کانسٹیٹیوشن کی ناکامی کا ایک باعث بنا. اچھا, کنکلوژن کی طرف ہم آتے ہیں. یہ تمام جو ریزن تھے, یہی جو پولیٹیکل انارکی بیسکلی ہم کہہ سکتے ہیں, اور جو الیکشن کا نہ ہونا تھا, یہ اس کانسٹیٹیوشن کی فیلئر کی جو مین وجہ تھا وہ بنا تھا. اور باقی یہ اور جو پارلیمنٹری فارم تھا وہ بھی ذرا ویک تھا کیونکہ ہمارے پاس اس کی پہلے ایگزامپلس بھی نہیں تھی, روٹس بھی نہیں تھے, تو بس ایک سسٹم تھا وہ چل رہا تھا. تو یہ ساری اس کی فیلئرس کی ریزن تھی, اور پریزنٹیشن جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتی ہے. اینڈ تھینکس فار لسننگ.